دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ اس مجلس اور اس بیٹھک کا واحد انعقاد کا مقصد آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن ولادت کے سلسلے میں اپنی اپنی مساجد اور اپنے اپنے علاقے کے پروگراموں کی ترتیب، ایک منظم انداز میں ان کی تشہیر اور اس کے لیے ایک واحد یکسانیت کے ساتھ اشتہار تیار کرنا۔ کچھ عرصہ قبل محترم علامہ عنایت اللہ خان صاحب تشریف لائے، قدرت اللہ خان صاحب ساتھ تھے، مسجد میں بیٹھ کے میں نے ایک تجویز رکھی اور آج کی اس میٹنگ کے لیے، یہ میٹنگ تھی، تقریباً ہم نے 50 سے زائد علماء کرام کو دعوت دی ہے، لیکن الحمدللہ 50% ہماری حاضری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آباء تشریف فرما ہیں، آپ کا بیسیکلی آپ تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ کی گفتگو بھی موقع محل کی مناسبت سے بہت پسند آئی مجھے۔ میں سن رہا تھا اوپر، تھوڑی انتظامی اس کی وجہ سے کچھ، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک علاقائی میٹنگ ہم نے بلائی ہے۔ اس علاقے کی سرپرستی علامہ عنایت اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، علماء ذی وقار ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، علماء کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ڈسٹرکٹ میاں والی کی نہیں بلکہ ہمارے اس ایریے کی۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سماعت فرمائیں کہ منیر حیدر صاحب، قدرت اللہ خان صاحب اور آپ کا گروپ بنا ہوا ہے، اپنے اپنے جلسے کی اطلاع اگلے ایک ہفتے کے دوران دے دیں، کون مقرر آ رہا ہے، کس ٹائم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد موضوعات کو طے فرما دیں، اور مہربانی کر کے آنے والے مقرر کے کان میں یہ بات ڈال دیں کہ جی شعر صاحب ہم سن کے دیں۔ آپ وہ اشعار پڑھ کے وقتی طور پہ تو داد سمیٹ لیں گے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس دور کے اندر جو فتنہ نکلا ہے مرزے والا، کتنی مسجدوں میں جا کے اس نے تقریر کی ہے، کتنی تنظیمیں اس نے بنائی ہیں، لیکن ایک بچہ اپنی مسجد میں دیکھ لیں اس کو حدیثوں کے نمبر بھی یاد ہیں۔ ابھی آپ کے عجائب اللہ خان اپنے پوتے کو لے کے آئی ہے، کچھ سال 1.5 سال کی بات ہے کہ شاہ جی میں ملنا چاہنا تھا، میرا پوتا تھا، بڑا دماغ خراب تھا۔ یقین کریں جی، میں اس دن ہم سفر کر رہے تھے، میں منیر حیدر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جناب انہوں نے بندہ باہر بنے تو سارے طوطے اڑ رہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ علماء کرام خود مطالعہ فرمائیں، یہ آگے آ رہا ہے، لیکن جس بندہ آ رہا ہے اس کو موضوع دیں۔ آکھ بھائی شعراں تے ٹائم ضائع نہ کریں، رانے نہ لاویں، داد بھی سمیٹ لیں گے، کچھ اور بھی آپ سمیٹ لیں گے، لیکن وہ جو ہمیں سمیٹنا چاہیے نا وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کو بھائی یہ ٹاپک ہے، اور پھر ٹاپک کے اندر ٹائم مقرر کریں۔ ہم نے 10 بجے میٹنگ کا ٹائم دیا ہے تو 10 بجے کا مطلب 10 بجے۔ آج بھی 15 منٹ ہم نے لیٹ شروع کی ہے، 10:15 شروع کی، تو میں منیر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں نے جناب 12 بجے پروگرام ختم ہو جانا چاہیے، 2 گھنٹے بڑے کافی ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی اناؤں کی ہمیں قربانی دینا ہوگی، خلوص کو پیدا کرنا ہوگا، للہیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ چھوڑیں سٹیج پہ کوئی بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، پروٹوکول نہ مانگے۔ پروٹوکول
اس مالک کی بارگاہ سے طلب کریں. اس کا پروٹوکول جب آئے گا نا، نہ کوئی طریقت کا سلسلہ چلایا ہے، نہ کوئی اولاد، لیکن داتا گنج بخش کا پروٹوکول آج کوئی برے صغیر پاک و ہند میں دنیا میں بھی ایسا پیر نہیں ہوگا جیسے اتنا پروٹوکول جاری ہے نا. بولیں کتنے اس سلسلے کے مرید آپ کے سامنے ہیں؟ ہے کوئی؟ نہیں. یہ مہربانی کریں، یہ میں آپ کو درد دل، آپ اگر اسی طرح ہمارا سلسلہ جاری رہا تو پھر خاکم بدہن ہو سکتا ہے پھر ہم سے سب کچھ لے جائیں اگلے. ایک تو یہ ہے. اور اگر آپ موضوع کا خود انتخاب نہیں کر سکتے کہ بلا مفتی سیف اللہ نصیر صاحب سے، اپنا غلام دستگیر مدری صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم معاملے میں ان سے پوچھ لیں. علامہ نعمت اللہ خان صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیں. مولانا بشیر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں. اور اس کے اندر کوئی 5-10 منٹ اصلاحی، تاکہ نوجوان نسل وہ جب آتی وہ کہتے نہیں جی نہیں یہ تو بولنے نہیں دیتے، سوال و جواب کی نشست رکھیں اور اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ فرمائیں. ٹانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلے گا، ڈانٹ ڈبل سے کام. آج 3-4 سال کا بچہ بھی جب سوال کرتا ہے نا بندہ حیران رہ جاتا ہے. میرا نواسا ہے جی 3-3.5 سال اس کی عمر ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، پوتا بھی میرا پیدا ہوا تھا چھوٹا ہے، اس کو میں اٹھا کہ نانا بو میرا سو کہ یہ بہت پیارا لگتا ہے نا، یہ منگو میں بہت پیارا لگتا ہوں. اندازہ کریں میں حیران رہ گیا ہوں کہ بچے کی سوچ کہاں پہنچی. یہ ایسے نہ کریں، یہ یعنی آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. اور یہ جب پورے جلسے موضوعات تیار ہو جائیں گے، فلاں بندہ خطاب کرے گا اتنے ٹائم سے اتنے تک، یہ اس کو یہ خدا را میں کہیں کوئی یعنی کسی کے ذہن کے اندر یہ نہ بات ہے. آپ تو ماشاءاللہ بچے انسان بیٹھے سارے، نعت خوانی ایک ناشر ایک. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، دلیلی والا آزاد خان نے مجھے دعوت دی، میں کہ جی میں نہ عشاء کے بعد پروگرام صبح میں نے پڑھانا بھی ہوتا ہے، 500 بچی آتی ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، چوکیداری بھی کرنی ہوتی، مہربان. تو سادہ میں آ کے جی اور اس بابے دا منا کے نا جی لنگر کھا کے کو چل. انہوں نے پھر فون کروایا کسی اور کے ذریعے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی مسجد میں نماز پڑھا کے آؤں گا، نہ چائے پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا. سٹیج پہ پانی تھوڑا سا رکھ دینا، جیسے ہی میں پہنچوں میرا تقریر شروع کروا دینی. میں 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران اتنا میرا بعض اوقات موضوع کو سمیٹتے ہوئے ٹائم ہو جاتا. انہوں نے اسی طرح کی. میں کہا اگر نہیں کروا سکتے اپنی پسند کا مقرر بلوا لو. یہ ٹائم ضائع ہے، وقت ضائع نہ کریں. مطالعہ کر کے جہاں آپ کو دعوت مل رہی ہے پورا اس موضوع پہ، اگر کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے تو اپنے سے بڑے فوق کل ذی علم علیم اسے پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں. میں ابھی ہر روز رستے میں مفتی صاحب کو کتنا تنگ کیا، میں نے پوچھے سوال پوچھتا ہوں، جان بوجھ کے میں نے پوچھے. میں کہا عزت ڈسو. اب ہم 3 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم سوال جواب کر رہے ہیں. ان کو بھی میں نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی کوشش کی ہے. عقائد ہمارے حق ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جو بندہ آپ سے نکل کے جا رہا ہے، آپ اس کو اگر محبت کے ساتھ واپس نہیں لا سکتے نا، آپ نہیں، یہ میری پھر کمزوری ہے. یہ اس دن شاہ صاحب نے، بڑا نام تھا سید شبیر حسین شاہ صاحب کا، ان کے وہ لخت جگر ہیں، انہوں نے بولے نا اور بندے پہنچ گئے ہیں، ان کو سمجھایا ہے. اگر یہ چیز میڈیا پہ شروع ہو جاتی تو انہوں نے اور آگے نکلنا تھا. یہ فطرت ہے. علامہ نعمت اللہ خان میں بہت والد محترم کے سے پہلے کبھی ہمارا ان سے تعلق ہے، قبلہ والد کے ساتھ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ ایک مسئلہ بیان کرتے میں اس کو اچھال دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ جواب نہیں دیں گے، پھر میں دوں گا، پھر یہ دیں گے، پھر 2 آپ کے ساتھ 2 میرے ساتھ، 400 چل، پھر گلو، پھر نقصان کس کو ہے؟
نہ ان کو نقصان ہے نہ مجھے مسلک کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو آپس میں متفق نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا بھی زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے، اس کی بیک گراؤنڈ انہوں نے نہیں دیکھی اور آدھا کاٹ کے چلا دیا۔ اب آپ کرتے پھریں اصلاح جی، بندہ پہنچ جاتا ہے جا کے کہتا ہے نہیں حضور یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، اسی پہ ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے اور نوجوان ہمارے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں ہم سے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں، ہمارے پاس 2 بچیاں یہاں آئیں تو میں نے کہا بیٹا جی آپ اتنی پڑھی لکھی، یونیورسٹی آپ کی پڑھی لکھی ہوئی تھی، بڑی بچیاں MSc کے ہوئے، میں نے کہا آپ کیوں آئی ہیں؟ جی ہماری بہن چھوٹی ادھر پڑھتی تھی، اس کو دیکھ کے، وہ ابھی بھی آپ کے پاس یونیورسٹی میں پڑھ رہی، اس کو دیکھ کے ہم آئی ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کے اخلاق اور کردار اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا یہ ہے وہ چیز جو بالکل ہم نے کبھی توجہ نہیں کی اس کے اوپر۔ اور آپس کے اندر مہربانی کر کے پیار اور محبت کا رابطہ رکھیں، یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ گروپ بن گیا اس میں بھی شیئر کریں، ویسے بھی رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی ایسا بندہ کوئی مقرر آپ کے آگے کو خطرہ ہے کہ ایسی یہ گال کرنی بھی زین العابدین نہ رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھے، بڑا مسئلہ ہے جی، بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے کان میں پہلے بتا دیں کہ مہربانی کر کے یہ گلا نہ کرنے پہ، تیری مہربانی، ٹھیک ہے؟ اس کو پہلے سے سمجھا دیں کہ حضور والا یہ تنکا تنکا کر کے ہم جوڑتے ہیں، ان کو بکھیرے مت اور جوڑنے کی کوشش۔ متفقات وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے فتاوی ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، صدیوں سے بزرگان دین کا جو عقیدہ آ رہا ہے، بڑے بڑے 1 2 3 پشتے پیچھے جائیں گے، سب کے وہ متفق علیہ عقائد ہیں۔ میں نے سید محمود احمد رضوی کی کتاب شان صحابہ شیئر کی گروپ میں، آپ اس کو پڑھیں، سادات فیملی سے تعلق ہے، حزب الاعناف والے، ہاں جی، تفسیر الحسنات بھی لکھی ہے انہوں نے اس کے اوپر۔ آج کون سا سید کھڑا ہو گیا جو صحابہ کا گستاخ ہو گیا ہے؟ اس کی سیادت کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن اس کو بولنے نہ دیں، آپ اس کو اپنے سٹیج پہ آنے ہی نہ دیں۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو فوراً اس کی اصلاح محبت کے ساتھ کر کے، بھائی نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ حضور کی شان و عظمت بیان کرو۔ اگر کہیں بیٹھے ہوئے کوئی علمی اختلاف آ جاتا ہے تو وہ بھی ادب کے دائرے میں، اپنے بزرگوں سے سیکھیں، کس مقام پہ کس جگہ پہ رائے کا اختلاف نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی وہ جماعت فرمایا کہ وہ بنو قریظہ کے اندر وہاں جا کے نماز پڑھنی عصر کی، مختصر، تو 2 گروپ بن گئے، سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، ایک نے نماز پڑھ لی، دوسرے نے کہا نہیں حضور فرمایا تھا 2 تھائی من کے پڑھ سا۔ اب 2 رائے ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ نماز بہت بڑا فرض ہے، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں نا، کتنا بڑا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اختلاف ہوا، انہوں نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، انہوں نے ان پر نہیں لگوایا، لیکن حضور کی بارگاہ سے پوچھا ہے، اللہ کے محبوب نے دونوں کی تحسین فرمائی ہے، دونوں نے ٹھیک کیا۔ اتنی برداشت تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے نا کہ بھائی یار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اس مسئلے کی بنیاد پہ اگر سب کچھ آپ کا داؤ پہ لگ رہا ہے تو مہربانی۔ میں بعض اوقات نرمی کا اس طرح مظاہرہ کرتا ہوں تو پھر اگلے کہتے ہیں جی پتہ نہیں ان کا جھکاؤ ادھر، جھکاؤ نہیں بھائی، اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی۔ ہم نے قافلہ بڑھانا ہے کہ سب کو خارج ہی کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں، پیور مذہبی جماعتوں سے لے کے سیاسی جماعتوں تک، ہر ایک کے ساتھ میں نے کام کیا، لوکل سطح سے، لوکل باڈی سے لے کے میں نے ملکی سطح پر، ملکی سے انٹرنیشنل سطح پر میں کام کر چکا ہوں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ۔ ہم کئی مسائل علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ سے فون پہ پوچھتے تھے ناروے بیٹھ کے، اور بڑے بڑے حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان سے لے کے بڑے بڑے دیوبندی شیعہ کے علماء آتے تھے، سب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی تھیں۔ میں اس دن کہہ رہا تھا بندہ آئے، میں نے کہا ایک میز پہ بیٹھ کے ہم نے قاضی حسین احمد کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اور ان کو دلائل بھی دی، منور حسن کے ساتھ بیٹھے۔ ظاہر بات ہے وہاں تو پھر وہ پروٹوکول تو نہیں ہوتا نا، وہاں تو یورپ ہے، تو مقصد حل کرنے کا یہ ہے کہ سب کی بات سنیں اور اپنا موقف ادب کے ساتھ پیش کریں، تاکہ آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دوسرے بھی دیں کہ واقعی یار یہ اصل دین ہے۔ کتنا اچھا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ میں اکثر مولانا بشیر صاحب سامنے بیٹھے کہتا ہوں کہ یار نہیں،
دعوت اسلامی کا کوئی بندہ سوال اس طرح کی تنقید کے جواب دینے کی طرف نہ آئے، خدا رہا آئے گا اپنا ہی نقصان ہوگا، دوسرے کو کچھ نہیں ہو تو کرے گا۔ ایک اچھا بھلا آپ باہر کے کوئی بندہ بدماش گنڈا، ٹھیک ہے جی، گندگی میں لت پت بد کردار، وہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ ہی گالی دیتے ہیں، تو بس معاملہ تو ختم گیا۔ پھر ہر کہیں گے اور جی یہ تو کمل آئی، اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کریں، اس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ آپ کامیاب تب ہوں گے بھائی یہ وقتی فتنے تھوڑے دور کے لیے ہوتے ہیں۔ آج وہ ندوی کہہ رہا تھا کہ جناب جو بات ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کا آج بھی پورا کلپ سنا ہے کہ جناب آج تو یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی ہے کہ وہابیوں کو لانے والا کون تھا، وہابی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑی گستاخیاں کی اور پیچھے انگریز تھے، اور آپ جائیں برٹش لائبریری جو ادھر لندن میں ہے، سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ سویڈن کے سفارت خانے میں پورے اتنے کتابچے پڑے ہوتے جس میں شاہ عبد العزیز کی اور ہمفرے کی اکٹھی تصویریں ساری ہم لے کے آئے تھے، وہ ناروے پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پیچھے ایک خاص مسلک کو اب وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بندے بھی کئی شکار ہو گئے، اس کا میں نام نہیں لیتا۔ اب اس کو یہ وہ کر رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی مجال نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کا جواب حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانش کے ساتھ، اپنے وہ علماء جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھ ہیں، جو زمانے کی نبض پہ جن کا ہاتھ ہے، ان کو بلائیں، ان سے ایسے ٹاپک رکھوائیں۔ وہ پوری اور بستیوں کی بستیاں ہو رہی ہیں۔ ایک یہیں میاں والی کی بستی میں تقریر کرنے گیا، میرے کان میں ایک بندے نے آ کے کہ جی شاہ جی ہلکا ہاتھ رکھا ہے، 10 محرم کا دن تھا۔ میں کہ کیوں؟ کہ جی 60% ڈوجے تھی گئے بیچے بیٹھے نا۔ میں کہ پیو ڈالے تو کہ نہیں جی ایک بندہ تھے وہ ساروں کر کھڑا ہے، ہمارا ایک بندہ جو ہے ساروں کو دوسری طرف لگا لے فتوے لا کے، ان کا ایک بندہ ہے ہمارے بھی لے جائے، تو کون جیتا ہے بھائی؟ کون جیتا ہے؟ بولے نا، وہ جیت گئے۔ ایسے تو سٹیج پیٹنے پہ ہاتھ مارنے سے تو کام نہیں چلے گا، وہ میں جتنی زور لگا رہا ہوں تقریر، تو میں 2 منٹ اور آپ کے لوں گا۔ ایک آپس میں علمی مباحث رکھیں، میری جگہ حاضر ہے، بے شک آپ رکھیں، میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا، کھانا بھی کھلواؤں گا، آئیں مباحثہ رکھیں، اس ٹاپک کے بات ہوگی، چوٹی کو علماء بٹھائیں، خطباء کو ایک باقاعدہ نظم کے اندر ہے۔ اگر یہاں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر وہ جو آپ کا گروپ بنا ہوا اسی میں ٹائم مقرر کر لیں کہ جناب یہ ٹاپک ہوگا، یہ علامہ غلام دستگیر مظہری صاحب تشریف فرما ہوں گے، ان سے پوچھیں سوال، سارے سنیں، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیں، کوئی چینج آنی چاہیے۔ اگر وہ ایک بندہ اتنے سارے کمرے میں بیٹھ کے سارے دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے تو ہمارا کوئی اس طرح نہیں۔ یہ ایک تجویز ہے، اس کے اوپر بھی عمل کریں، اور اپنی مسجد کے اندر اصلاحی موضوعات کے اوپر ضرور توجہ فرمائیں، ضرور توجہ فرمائیں۔ رٹی رٹائی، پکی پکائی، ٹھیک ہے جی، پکی روٹی اور 12 تقریریں اور 15 تقریریں اس کو چھوڑیں۔ خاص طور پہ عقائد کے اوپر جب بات آ گئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اور مخالف گروپ کی اپنے کی آ گئی تو نام مت لیں، نام نہ لیں، ادب کے ساتھ کہیں کہ یہ روایات آتی ہیں، ہم ان کو بھی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پلیز اپنے بزرگوں کی اس کی طرف لوٹ آؤ، ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، موافق ہیں، دشمن نہیں ہیں، دوست اور ہمدرد ہیں۔ اس طریقے سے بات کریں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مساجد میں مہربانی کر کے درس ضرور دیں۔ صبح فجر کے ٹائم 5 منٹ کا درس قرآن، بہترین تفاسیر آج کل مارکیٹ کے اندر بڑی بڑی مختصر آ گئی ہیں، میں صراط الجنان سے درس دے رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور بھی اچھی اچھی تفاسیر آ گئی ہیں، وہ علماء سے پوچھ لیں۔ عصر کے ٹائم پہ درس حدیث رکھ لیں، غلام رسول قاسمی صاحب کے المستند بہت بہترین ہے، یا انوار الحدیث ہے، اور بہت ساری جو آپ کے ایک حدیث پاک مختصر بیان کرتے 2 سے 3 منٹ کے اندر، تاکہ اگلے کو کچھ نہ کچھ ملے۔ اس میں آپ اپنی نماز کے حوالے سے بھی موضوعات، ایک درس فکر رکھ لیں، اس میں آج کل بہت اچھی تخریج بھی اور تسہیل بھی ہو گئی، بہار شریعت کی دعوت اسلامی والوں نے کی،
اس کو لے لیں، مستند اتھینٹک اور بڑی محنت اور نچوڑ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی کریں ذاتی نمود و نمائش زہر قاتل ہے بندے کی ذات کے لیے بھی، اور یہ جو خواہش ہے نا، فرمایا بھوکا بھیڑیا اتنا تباہی نہیں مچاتا بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، جتنی جاہ اور منصب کی محبت انسان تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں تو پروٹوکول لے لوں گا، میری تو واہ واہ نعرہ لگ جائے گا، لیکن آگے کچھ نہیں بچے۔ اس لیے یہ اسی میں آپ جو ہے نا صحابہ کرام کی شان بھی بیان کر سکتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی حدیث جن سے روایت ہے ان کا بیان کر کے ان کا تھوڑا بایو ڈاٹا لے لیں، ان کی تھوڑی بایوگرافی مل جاتی ہے، وہ لے کے ان کی شان اور عظمت بیان کر کے آپ کے ٹاپک میں ٹاپک آ جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی ہے۔ اب یہی بار دیگر کہوں گا کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر آج ہی جا کے اپنی انتظامیہ کے ساتھ محبت اور شفقت، وَأَمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے تحت اللہ نے اپنے محبوب کو جب یہ ارشاد فرمایا، حضور تو سب کچھ فرما سکتے تھے نا، حضور نے جب مشورے لیے ہیں آپ اپنے 4 نمازیوں کو بٹھائیں، یعنی بھی میرے کو ڈنڈا ہے تو میں جناب یہ کرنا، یہ اس کو چھوڑ دو، اس کا فائدہ نہیں۔ چند دن پہلے ایک دوست سے بات ہوئی، وہ کہا جی میں فلانی مسجد میں نماز پڑھتے رہا جی، انہوں کا امام فلانے عقیدے والا تھا، وہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتا تھا، اذان بھی خود دے رہا ہے، درس بھی دے رہا ہے، مسجد کو دھو بھی رہا ہے، آسان تھا کہ حال کے، یعنی لوگوں کی نگاہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ میں کہا نہیں یار آسان بس بیچارے مصروف، نہیں جی نہیں، میں نے تو اس کو دلائل دیے جو دے سکتا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پبلک اوپینین اس کو یکسر نظر انداز نہ کریں۔ بچے نے جب میں نے سوال جواب کی ایسی ایسی باتیں اس نے کی ہیں نا جی، یقین کریں کہ میں تنگ رہ گیا ہوں۔ اس کا دادا اس کو بولا کہ بھیا، میں نے کہا نہیں اس کو کرنے دو۔ اب اس کو ہم نے اگر دھتکار دیا تو وہ چلا گیا، اور وہ اکیلا نہیں گیا، وہ جماعت لے کے گیا، بہت ساری جماعت لے گیا، وہ پورا محلہ لے گیا۔ اور ایسے ہمارے چند دن پہلے کی بات ہے، یہ اپنا کیا نام ہے، وہ آج کل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، محدث اعظم کے پوتے حامد رضا صاحب تشریف لائے، کافی عرصے کی بات ہے، کوئی 2 سال کی، تو وہ انہوں نے کوئی پروف اٹھائے ہوئے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب رحمہ اللہ، یہ آف دی ریکارڈ ہے، اس کو ریکارڈنگ چلانی نہیں، شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو میں اٹھ کے جانے لگا تو استاد